یوم پاکستان 23 مارچ وہ تاریخی دن جب 1940 میں قرارداد پاکستان کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ منزل کا انتخاب کیا۔ 86 برس قبل جس ایجنڈے کی بنیاد رکھی گئی، آج پوری قوم اسی عزم کی تجدید کر رہی ہے۔ پوری قوم آج 87واں یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق ملک کو ایک حقیقی فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ حکومت کے کفایت شعاری اقدامات کے تناظر میں آج یہ دن سادگی سے منایا جائے گا۔ پریڈ اور اس سے منسلک تمام تقریبات منسوخ۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مہنگائی کی نئی لہر کا سامان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ ہائی آکٹین فیول پر لیوی میں 200 روپے اضافے کا فیصلہ۔ ہائی آکٹین فیول پر اب سے 300 روپے فی لیٹر لیوی کا اطلاق ہوگا۔ نئی قیمت فی لیٹر 535 روپے ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ویڈیو لنک اجلاس میں فیصلہ کیا۔ فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ منافع ہوگا۔ فیصلے سے معیشت پر بوجھ کم اور امیر ترین طبقے پر بوجھ پڑے گا۔ All efforts are focused. ہم بالکل مرکوز ہیں کہ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ there is no supply disruption. پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، باقی مالیکولز ہیں، ہم ان کی سپلائی جو ہے اس کو بالکل انانٹرپٹیڈ پرووائڈ کر سکیں پاکستان۔ علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ اپریل تک سپلائی کی صورتحال بہتر رہنے کی امید ہے۔ ہمارے وسائل لامحدود نہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کیا۔ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ توانائی بحران میں سرکار کی کفایت شعاری مہم۔ PSL 11 کے میچز بغیر تماشائیوں کے کروانے کا فیصلہ۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب منسوخ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ حالات کی وجہ سے پشاور میں میچز نہیں ہوں گے، میچز صرف کراچی اور لاہور میں ہوں گے۔ ایونٹ کا آغاز شیڈیول کے تحت 26 مارچ سے ہوگا۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم 74ویں لہر۔ سعودی عرب میں امریکہ کا سلطان ایئر بیس، بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا اور کومالا کے اڈوں پر عماد، فتح اور قائم میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ فجیرہ کی بندرگاہ پر ایندھن ذخیرہ کرنے والے پمپنگ اسٹیشن تباہ۔ تل ابیب، فتح تقوا، ہولون اور رامت گان کے فوجی اڈوں اور سیکیورٹی مراکز قدر، خیبر شکن، خرم شہر 4 میزائلوں سے تباہ۔ مقبوضہ فلسطین کے جنوب اور شمال پر حملے۔ اراد، دیمونا، ایلات، مقبوضہ بیر الصبی اور کریات گٹ میں فوجی تنصیبات اور حفاظتی مراکز پر خوفناک حملے۔ امریکی فوج کے علی سالم، منہد اور الزفرہ اڈوں کو الفتح، غدر اور عماد میزائل سسٹمز اور خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی۔ ڈیمونا ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان، عمارت آگ لگنے سے مکمل تباہ۔ اسرائیلی میڈیا معارف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ ڈیمونا میں موجود تھا، مگر وہ کئی میزائل داغنے کے باوجود ایرانی میزائل انٹرسیپٹ نہیں کر سکا۔ مواصلات، سیکیورٹی اور دفاعی شعبوں میں کام کرنے والے اسرائیل کے میر گروپ کا ہیڈ کوارٹر ایرانی حملے سے تباہ۔ اسلامی انقلاب گارڈز کی ایرو اسپیس فورس کا مقبوضہ علاقوں کی فضاؤں پر امریکن صدر کی دھونس، دھمکیاں اور منتیں، ساتھ ساتھ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹوں کی وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کرے گا۔ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کے خواہاں نہیں۔ ایرانی قیادت ختم اور بحری اور فضائی قوت تباہ ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے۔ اب مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ نیٹو کے لیے آبنائے ہرمز کھلوانا آسان، لیکن وہ ہمت نہیں کر رہا۔ چین مداخلت کرے تو آبنائے ہرمز کھلوا سکتا ہے۔ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹانا ایک سراب اور ایسی خواہش ہے جس کی تکمیل میں مایوسی عیاں ہے۔ دھمکیاں اور دہشت گردی ہمیں مایوس نہیں مضبوط کر رہی ہے۔ بے قابو بیانات اور لاپرواہ دھمکیوں کا فیصلہ کن جواب دیں گے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی۔ ہم میدان جنگ میں خوفناک خطرات کا مضبوطی سے سامنا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی کھوکھلی دھمکی پر ایرانی فوج کا سخت ری ایکشن۔ خطے میں بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا انتباہ۔ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے توانائی، IT اور واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہدف بنیں گے۔ آبنائے ہرمز کو تب تک بند رکھا جائے گا
جب تک تباہ شدہ پاور پلانٹس دوبارہ تعمیر نہیں کیے جاتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیر پا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایسے اقدام کا خیر مقدم کریں گے جس سے تنازع مکمل ختم ہو۔ مکمل جنگ بندی کی کسی بھی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ ممالک تنازعات کے حل تلاش کر رہے ہیں۔ لگتا نہیں کہ امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ نتن یاہو جنوبی اسرائیلی شہر دیمونا اور اراد میں ایران کے حملوں سے پریشان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ دشمنوں پر حملے جاری رکھیں گے، یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ 2 ایرانی صحافیوں کا ابنا ہرمز کے وسطی حصے کا دورہ۔ صحافیوں نے مشاہدہ کیا کہ متعدد بحری جہازوں نے انجن بند کر رکھے ہیں اور ابنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت کے منتظر ہیں۔ صحافیوں کے مطابق یہ صورتحال سمندری نقل و حرکت میں غیر معمولی تعطل ظاہر کرتی ہے۔ جہازوں کی بڑی تعداد ایک محدود علاقے میں رکی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے ایران کی عسکری صلاحیت کو ختم کرنے کے دعوے، ہوائی تباہ ہونے والے امریکی جنگی طیاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف، ایران کے ساتھ جنگ کے آغاز سے اب تک 16 امریکی فوجی طیارے تباہ ہوئے، جن میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون شامل ہیں۔ ایک اور فوٹیج میں ہرمز کے قریب جنوبی ساحل پر ایران نے امریکی F-15 نشانہ بنایا۔ خلیج فارس کے ساحل پر وہ شہر بندرگاہ کے علاقے میں امریکی فضائیہ کے MQ-9 ریپر کے گرنے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ قطری فوجی ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث سمندر میں گر کر تباہ۔ حادثے میں 3 ترک شہریوں سمیت 7 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا، جس میں قطری مسلح افواج کے 4 ارکان اور 3 ترک شہری جان کی بازی ہار گئے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق یہ حادثہ اتوار کو معمول کی ڈیوٹی کے دوران پیش آیا، جب ہیلی کاپٹر ملک کی سمندری حدود میں پرواز کر رہا تھا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کی شناخت ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت، دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان۔ الجزیرہ نے فائنینشل ٹائمز کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ فروری میں ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے دنیا کی 20 سب سے بڑی عوامی فہرست میں شامل ایئر لائنز کو تقریباً $53 بلین کا نقصان ہوا۔ By the way these attacks began, the American public, the Congress, a lot of people are questioning what the real motives are here. امریکی پولیٹیشین کی ٹرمپ کی پالیسیوں پر شدید تنقید، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ GTV نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں ہرام مونسریٹ نے کہا جنگ کے آغاز اور بمباری کے محرکات پر امریکی عوام اور کانگریس میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اس جنگ میں اثر و رسوخ واضح ہے۔ امریکہ فوری طور پر جنگ ختم کرنے کے اقدامات کرے کیونکہ اس کے تسلسل سے انسانی جانوں کا مزید نقصان ہوگا۔ ایران کے ساتھ 3 ہفتوں سے جاری جنگ کے بعد ٹرمپ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال میں پھنس گئے۔ ٹرمپ ٹھوس منصوبہ بندی کے بجائے خیالی سوچ پر انحصار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو یہ گمان ہے کہ ان کے بیانات خود بخود حقیقت بن جائیں گے، جو ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ سابق امریکی سیکرٹری دفاع اور CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا نے برطانوی اخبار سے گفتگو میں ٹرمپ کی جنگی حکمت عملی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کا قتل ایک بڑی غلطی ثابت ہوا۔ ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر امریکی حملے پر ٹرمپ کے معافی نہ مانگنے کو عالمی سطح پر امریکہ کے منفی تاثر کو مزید مضبوط کرنے کا سبب قرار دیا۔ ٹرمپ دنیا کے امن کے لیے خطرہ، امریکی ارکان پھٹ پڑے۔ امریکہ میں صدر کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ کانگریس رکن یاسمین انصاری کہتی ہیں کہ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد سے نوبت دھمکیوں تک آ گئی ہے۔ امریکہ جنونی عامر کے ماتحت آ گیا جو دنیا کی تباہی کے در پہ ہے۔ ڈیموکریٹک رکن ڈان بیئر نے کہا کہ ٹرمپ کے غیر متوازن رویے پر بات سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ صدر کی بگڑتی ذہنی صورتحال خطرہ بن چکی ہے۔ ایران کے جوابی حملوں سے مقبوضہ فلسطینی ریاست کے شہریوں میں خوف و ہراس۔ اسرائیلی عورت نے صہیونی وزیر بن گویر کو آئینہ دکھا دیا، چیخ و پکار مچاتے ہوئے کہا کہ تم فاشسٹ نازی ہو، تم تمام اموات کے ذمہ دار ہو۔
امریکی ریاست سیاٹل میں خالستان ریفرنڈم، ہزاروں سکھ ووٹنگ کے لیے تیار۔ خالستان ریفرنڈم سکھ فار جسٹس کی عالمی مہم کا حصہ ہے۔ ریفرنڈم کی قیادت گرپتونت سنگھ پنو کر رہے ہیں۔ ڈاؤن ٹاؤن سیاٹل میں خالستانی جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ریفرنڈم میں شرکت کے لیے ہزاروں سکھ ووٹرز کی آمد جاری۔ بھارتی پنجاب میں سکھ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار، گرپتونت سنگھ پنو کا اعلان۔ اس سے قبل کینیڈا کے شہر اٹاوا میں 23 نومبر کو خالستان ریفرنڈم ہوا تھا۔ لندن، ٹورانٹو، وینکوور، روم اور جنیوا سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں بھی ریفرنڈمز ہو چکے ہیں۔ بھارتی مخالفت کے باوجود امریکی حکومت نے ریفرنڈم کی اجازت دی۔ کراچی گل پلازا میں ایک بار پھر آتش زدگی، آگ لگانے کے الزام میں ایک نشئی گرفتار۔ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ بیسمنٹ کی ایک دکان میں لگی، 5 فائر ٹینڈرز نے آگ بجھائی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنوبی کے مطابق متاثرہ عمارت پہلے سے سیل تھی۔ ممکنہ طور پر نشے کے عادی شخص چوری کے لیے اندر داخل ہوا تھا اور اسی نے آگ لگائی۔ میٹھی عید کا میٹھا میٹھا دوسرا دن ختم، یوم سسرال پر دامادوں کے سسرال کے دورے۔ شہریوں میں جوش و خروش، خواتین نے کہا کہ یوم سسرال پر مردوں سے خوب خرچہ کروانا چاہیے، سارا سال یہ کنجوسی کرتے ہیں، بچے بھی نانی کے گھر جا کر خوشی سے نہال۔ دن بھر شہریوں نے پارکوں تفریح گاہوں میں عید منائی، بچوں نے عیدی اڑانے کا مشن جاری رکھا اور خوب ہلا گلا کیا۔ کوئی جھولے جھولتا رہا، کوئی اپنی پسند کی سواری کے مزے لیتا رہا۔ لوگوں کی بڑی تعداد ساحل سمندر پر پہنچی۔ خوشگوار موسم میں عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں، بچے بڑے سبھی تفریح میں مگن۔ کوئی ٹھنڈی لہروں سے لطف اندوز ہوا تو کسی نے اونٹ اور گھڑ سواری کی۔ عید الفطر اپنوں سے ملنے ملانے کا ذریعہ، گھروں اور فوڈ اسٹریٹس میں مہمان نوازی اور روایتی پکوانوں کا اہتمام، کہیں چکن بریانی تو کہیں پلاؤ سے مزے لیے گئے۔ دن بھر خواتین کچن میں مصروف رہیں، اب ان کی بھی دعوت۔ فیملیز نے فوڈ اسٹریٹس کا رخ کیا اور مزے مزے کے خوش ذائقہ کھانوں سے انصاف کیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر کی فوڈ اسٹریٹس پر لوگوں کا رش۔ اور ملک بھر میں موسم کے بدلتے رنگ، کراچی کا موسم خوشگوار، آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے دوران معمول سے تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں موسم خشک اور مطلع، جزوی ابر آلود۔ پنو، کرک، ڈی آئی خان، چترال میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ وزیرستان، کرم اور ہنگو میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان۔ مری اور گلیات میں موسم خشک، مطلع، جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں، کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری متوقع۔